Welcome back to the show. Thank you so much کہ آپ نے ویٹ کیا بریک کے دوران and I'll immediately start taking the calls now. Hello? Hello? ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آنٹی 2011 میں آئی تھی ایز اے وزٹر, ان کا پارٹنر بھی ساتھ آیا تھا, اور 2012 میں میری آنٹی کو انڈیفینیٹ مل گیا تھا اور ان کے پارٹنر کو ایکسٹینشن لیو ملی ہے. تو ابھی وہ پینشن کریڈٹ لے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہیں کہ نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا ان کو 1 سال کے اندر انڈیفینٹ کس بیس پہ ملا ہے, وہ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بچے سارے بچے ادھر ہی تھے نا, تو وہ ہم نے کہا سب بچوں نے کہا کہ پاکستان ہی جا سکتے. اور میں سمجھ گیا وہ ایلڈرلی ڈیپینڈنٹ ویزا ملا ہوگا. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور کال میم. تھینک یو سو مچ. یہ میرے خیال سے 2012 جولائی میں لاء میں تبدیلی آئی. 2011-12 میں اگر آپ وزٹ ویزے پہ بھی آپ کی فیملی آتی تھی, پیرنٹس وزٹ ویزے پہ بھی, تو آپ یہاں سے ان کو سوئچ کرا سکتے تھے سیٹلمنٹ کے لیے. تو مجھے لگتا ہے ان کا وہی ویزا ہوگا, بکاز آپ نے 2011 میں کہا کہ وزٹر آئی تھی, تو انہوں نے پھر سوئچ کیا ہوگا آن جو اس زمانے میں تھوڑا ایلڈرلی ڈیپینڈنٹ ویزا, وہ اس ٹائپ کا اس کی کیٹیگری تھی جو آپ پیرنٹس کے لیے اپلائی کرتے تھے. تو وہ وزٹ پہ بھی سوئچ ہوتا تھا. پھر 2012 میں وہ لاء ختم ہو گیا کہ اب وزٹ پہ نہیں, آپ ان کو انٹری کلیئرنس پہ انڈیفینیٹ لینا ہے. تو آئی تھنک ان کا وہ والا کیس ہوگا. تو مبارک ہو. جہاں تک بات ہے نیشنلائزیشن کی, آپ کو ایک کوالیفائنگ پیریڈ پورا کرنا پڑتا ہے. سو اگر یہ نیشنلائزیشن اپلائی کر رہی ہیں تو وہ ان 5 ایئر پیریڈ میں آتی ہیں, تو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ 5 سال وہ اس کنٹری میں لیگلی رہی ہیں. تو میرے خیال سے ٹو بی آن دا سیف سائڈ, بیکاز مجھے ویزے کا پیریڈ کا نہیں پتہ اور وہ کتنا ان کو ٹائم لگا ویزا ملنے میں, بٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ اٹ از ایڈوائزبل, کیونکہ مجھے ایگزیکٹ ان کا کیس کا پتہ نہیں, بٹ لیگل پیریڈ جب ان کا 5 سال پورا ہو جائے دین شی ول بی ایلیجیبل ٹو میک این ایپلیکیشن فار نیشنلائزیشن. بیسکلی جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹو گیٹ یور برٹش پاسپورٹ. تو جب ان کو لیگلی اس کنٹری میں 5 سال ہو جائیں, کیونکہ انڈیفینٹ آلریڈی ان کے پاس ہے, وہ 5 ایئر کوالیفائنگ پیریڈ کے اندر آتے ہیں. سو وہ اگر 12 سے بھی میں حساب لگاتا ہوں کہ ان کو انڈیفینٹ 2012 میں لگا ہے, تو اٹس 2017. دیٹ از آن دا بیسس کہ مجھے ان کی پچھلی ہسٹری نہیں پتہ, تو میں جو کنفرم مجھے پیریڈ پتہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرسٹ ٹائم کسی شو میں کال کر رہی ہوں. آپ کی مطلب اچھا لگ رہا ہے, لگ نہیں رہا کہ کوئی وکیل ہے یا کوئی سولیسیٹر ہے. اچھا, مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے تھے. یہ ایک سوال تو مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کی بیس پہ, ہمارے 2 بچے ہیں, ایک بچہ ہمارا 7 سال کا ہے چھوٹا, اور بڑا جو ہے وہ 9 کا ہے. تو ہم نے لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا بچوں کی بیس کے اوپر, تو اس کا بھی لاسٹ منتھ مارچ میں آیا تھا کہ ہمیں کچھ اور اپڈیٹ چاہیے کہ آپ کی لائف میں کیا چینجز ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں اس کا کوئی وہ نہیں دیا, ڈیسیژن نہیں دیا تھا. تو وہ وکیل نے بنا کے بھیج دیا تھا, اس کو 2 مہینے ہوئے, لیکن پھر وہ کوئی جواب نہیں آیا. تو وکیل نے پھر ان کو لکھا ہے کہ آپ کچھ اس میں اس کو فورس کیا کہ آپ نے مطلب 1 سال ہو گیا ہے, تو ابھی آپ ان کو دیں اور ایٹ لیسٹ آپ کام کی پرمیشن دیں. تو اس کا بھی کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا ہے. تو دوسرا, ہم نے ایم پی سے بھی رابطہ کیا تھا اپنے, انہوں نے بھی اس کو لیٹر لکھا ہے ہوم آفس کو. تو ہمیں یہ پتا کرنا تھا کہ اب یہ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, اور ہمیں اگر وہ ویزا گرانٹ کرتے تو کون سا ویزا ہمیں گرانٹ کریں گے بچوں کی بیس کے اوپر. اور دوسرا, دونوں بچے ہمارے ادھر ہی کے بورن ہیں, تو جو بڑا والا بیٹا ہے اگر ہمیں یا بیوی نہیں دیتے ہیں اور مزید لٹکاتے ہیں, تو اگر بیٹا ہمارا 10 سال کا نیکسٹ ایئر, کیا وہ اپنا برٹش پاسپورٹ خود اپلائی کر سکتا ہے, لے سکتا ہے؟ وہ میں آپ کو تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ کائنڈ ورڈز. جہاں تک پہلی بات ہے ٹائم کی, تو میں ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جب پہلے بھی ایک زمانے میں شو کرتا تھا میں یہی بولتا تھا کہ بیسٹ ہے کہ آپ ایم پی کے پاس جائیں. اگر لائرس کے تھرو آپ نے 1-2 لیٹر ڈال دیے اور ایم پی سے ریکویسٹ کریں, بیکاز ایم پی جب خط لکھتا ہے تو ایم پی لیزون ڈپارٹمنٹ ہوم آفس کا لازمی 40 ڈیز کے اندر رفلی ان کو جواب دیتا ہے. تو وہ آپ نے آلریڈی کر دیا ہے. تو اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صبر کریں, بیکاز جو زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایم پی کو بولیں, وہ آپ نے بول دیا اور ایم پی جواب نکلوا لے گا ہوم آفس سے. آف کورس اگر آپ بہت ہی ایکسٹریم پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ کا جو اپر ٹرائبیونل میں کیسز جاتے ہیں, خرچہ کر کے ہوم آفس کو دھمکی دیں کہ جی اگر ہمیں ڈیسیجن نہ دیا ہم ہائی کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے, لیکن اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایم پی تک از اوکے بیکاز آف فری آف چارج ہے. جہاں تک بات ہے ویزے کی,
مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ آپ کے بیسس کیا تھے اپلیکیشن کے. ایک بار جو 7 سال کی اپلیکیشن ہے وہ جو 2012 کے قوانین میں آئی ہے اس پہ نارملی 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے. تو اگر ویزا ملے گا تو وہ 2.5 سال کا ملے گا. پھر آپ کا جو آخری سوال تھا, آپ نے بولا کہ میرا ایک بچہ, بھلے دونوں بچے ماشاءاللہ لنڈن میں پیدا ہوئے ہیں, بٹ ان میں سے ایک جو 9 سال کا ہے وہ نیکسٹ ایئر 10 سال کا ہو جائے گا. تو بالکل رجسٹریشن کے اندر ایک ڈسکریشنری پالیسی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کہ جو بچے اس کنٹری میں پیدا ہوئے اور ان کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں برٹش سٹیزن شپ کے لیے تھرو رجسٹریشن پروسیس. پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ ان کو برٹش پاسپورٹ دیں یا نہ دیں, مطلب رجسٹر کریں ایز برٹش سٹیزن یا نہیں. بٹ جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ڈسکریشن بچوں کے فیور میں ہی کرتے ہیں, بٹ اگین اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بٹ دس از ہاؤ اٹس ڈن. تو یس, جب ان کے 10 ایئرس پورے ہو جائیں گے آپ اس کو رجسٹر کرنے کی اس بچے کو کوشش کر سکتی ہیں ایز اے برٹش سٹیزن. تھینک یو سو مچ فار کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑا سا آپ کو اپنے کیس کا سینیریو بتا دیتی ہوں, پھر آپ سے میں پوچھ لوں گی کہ میرا کویشچن کیا ہے. میں نے وی آر اے فیملی, 2 ڈاٹرز اور ہسبینڈ اینڈ وائف نے, ہم لوگوں نے اسائلم کیا تھا اور ریفیوز ہو گیا. پھر ہماری ہیئرنگ ہوئی اور 2 بیسس پہ ریفیوز کیا تھا. ایک تو کریڈیبلٹی اور ایک پروٹیکشن کا تھا بیک ہوم سے. جی. تو ابھی جو کورٹ سے آنسر آیا اس میں کریڈیبلٹی تو وہ کور اپ ہو گئی ہے. جی. پھر فرسٹ ٹرائل ٹریبونل میں ہم نے مارچ آئی تھنک سو 9 مارچ 2015 میں ہم نے اپلیکیشن بھیجی تھی جی, جس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا. 2016 آپ نے بولا؟ نہیں 15. اچھا. تو ہمارا کوئی لیگل ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے, تو بتائیں اس سلسلے میں ہمیں کیا ان کو چیز اپ کرنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ اور آپ نے جب آپ نے اپلائی کیا تو بیسکلی آپ نے پرمیشن اپلیکیشن اپلائی کی ہوگی کیونکہ آپ کورٹ میں ہارے ہیں اس وجہ سے. آلرائٹ, میں ریکویسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں بھی تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو جی. دیکھیں آپ سے پہلے بھی کسی نے کال کیا تھا, انہوں نے یہی بولا, اور میں پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ ہوم آفس اپنی جگہ دے ڈو ٹیک ٹائم, لیکن جب آپ کورٹ کے پروسیس پہ آ جاتے ہیں کورٹ اتنا ٹائم نہیں لگاتا. تو اسپیشلی اگر آپ نے اپلیکیشن مارچ 2015 میں ڈالی ہے, کورٹ یہ نہیں ہو سکتا, ویری ویری ان لائکلی کہ اتنے عرصے تک, کیونکہ ابھی ہم 2016 مئی میں ہیں, کورٹ آپ کی اپلیکیشن رکھ کے اس طرح بیٹھا رہے. تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس ٹرائبیونل میں آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے ان کو کانٹیکٹ کریں اور اپنا اپیل نمبر دیں اور ان کو بولیں کہ جی ہمیں ہمارے ڈیسیجن کی اپڈیٹ دے دیں. اگر وہ آپ کو جو ان کا آفس ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا, وچ از ویری ان لائکلی, تو آپ صبر کر لیں. اور اگر ان کے وہ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن ہو گیا, پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں اور کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ یو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹیک آفیشیل ایڈوائس. انفارمیشن کے لیے میں آپ سے یہی کروں گا کہ بالکل چیس اپ کریں, بیکاز وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ چیس اپ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے کیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑا اپنا کیس بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جی. اور بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, ابھی تو 10 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جب 6 سال کا تھا, 6.5 سال کا, تو میں نے کیس لگایا تھا 2012 میں. جی. اور 2013 میں میرے کو 2.5 سال کا ویزا مل گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے ایکسٹینشن ڈالی. ٹھیک ہے. 2015 میں. جی. وہ ایکسٹینشن بھی ہو گئی تھی. جی. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیفینٹ کر سکے, کیونکہ انہوں نے بولا کہ 2.5 سال کا 4 بار دیں گے. آپ کس کی بات کریں, اپنی یا اپنے بیٹے کی؟ جی میں اپنی بات کر رہا ہوں, بیٹا تو برٹش ہے, لال پاسپورٹ ہے اس کے پاس. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کر رہے ہیں سر. ٹھیک ہے سر. اور آپ یہ مجھے بتا دیں کہ ان 2.5 سال کے ویزے سے پہلے آپ کے پاس کون سا ویزا تھا؟ یہ جو 2.5 سال کا پہلے میں لیگل تھا اس کنٹری میں. ٹھیک ہے سر, میں بتا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. جی اوکے سر, تھینک یو. سر دیکھیں, جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوتی ہے وہ سرٹن کنڈیشنز پہ آپ کو ملتی ہے. آپ کو سرٹن امیگریشن کے قوانین کو پورا کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو انڈیفینٹ ملتی ہے. سرٹن کیسز میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں اور انڈیفینٹ دے دیتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے جو لیگیسی کیسز تھے, جب شروع میں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے 2007 میں وہ کیسز ریپ اپ کرنے شروع کیے تو کافی لوگوں کو ایک ہی دفعہ انڈیفینٹ دے دیا جن کے بچے تھے. اور
یہ جو 14 سال کا رول تھا یہ تو آٹومیٹکلی امیگریشن قوانین میں آتا تھا، بٹ یہ جو امیگریشن قوانین 2012 سے شروع ہوئے ہیں جن میں یہ 2.5 سال کے ویزے دیتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنا 10 ایئر کا لافل ریزیڈنس پیریڈ پورا کریں. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹڈی بھی آئی تھی. آف کورس آپ لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو پڑھنے کا کہ جی انڈیفینٹ بہت زیادہ لگ رہے ہیں، کوئی پروسیس ہونا چاہیے جس میں بندے کو ہم جانچ بھی لیں کہ اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہے، گڈ کریکٹر کیونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انڈیفینٹ کے لیے. تھوڑا ہم ان کو ویزا دے کے دیکھتے ہیں ٹیکسز دے رہے ہیں، بینیفٹ تو نہیں لے رہے ہیں، پھر ہم انڈیفینٹ دے دیں گے. تو اس کے اندر پھر یہ انہوں نے 2.5 سال کی پالیسی نکالی تھی بیسڈ آن دیٹ پیپر. تو انفارچونیٹلی جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں، انلیس کوئی اور اسپیشل چیز ہو آپ کے کیس میں جو مجھے لگتا نہیں ہے، بہتر ہے آپ صبر کریں اور پھر آپ کے جب لافلی 10 ایئرس پورے ہو جائیں آپ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی 2012 میں. جی. تو اس کے بعد میں نے 3 مہینے بعد میں نے شادی کر لی تھی ایک برٹش بندے سے، رجسٹریشن ہوئی تھی. میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا تھا جب 2 سال کا انڈیفینیٹ لگتا تھا اس وقت. ہماری اپلیکیشن چلی گئی تھی جی. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ابھی ہوم آفس میں میری اپلیکیشن تھی کہ میرے ہسبینڈ جو تھے نا ان کا میرا ایج ڈفرنس تقریباً 3 سال کا تھا. جی. انہوں نے ان کو لکھ دیا تھا کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. جی. تو بائی چانس میرا بھی 2.5 سال کا ویزا اسٹوڈنٹ تو تھا، لیکن میرے اسٹوڈنٹ میں کالج نہیں جا رہی تھی، انہوں نے بھی کمپلین کر دی تھی انہیں، اور میرے ہسبینڈ نے بھی یہ لکھ دیا تھا. تو میں بائی چانس اپنی فرینڈ کے گھر پہ تھی، وہاں پہ وہ کسی اور کے لیے آئے تھے. جی. تو پھر جب میرا انہوں نے دیکھا تو مجھے ڈیٹینشن لے گئے. لیکن مین وائل میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ڈیٹینشن میں. تو پھر ہوم مطلب انہوں نے میرا ویزا میں نے اسائلم کر دیا تھا، سوری وہیں پہ. تو اسائلم میں ہوم آفس اسائلم تو میں نے ریفیوز کر دیا تھا، لیکن میرا جو جج تھا جو اپیل کا رائٹ ملا تھا، جج نے کہا تھا کہ آپ اپنے جو رائٹ ہے نا آرٹیکل 8 ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو ڈسکس جب ہم لوگوں نے کیا تو اسی میں انہوں نے الاؤ کر دیا جج نے. ہوم آفس اس کے خلاف اپیل کی تھی لیکن انہوں نے ریفیوز کر دی اپر ٹریبیونل نے ہوم آفس کی. اور مجھے پھر سائن پہ لگایا 1.5 سال کے بعد مجھے انہوں نے ویزا دیا 2.5 سال کا ڈسکریشنری لیو. تو اس کے لیے اب اگر میں اپنے ہسبینڈ سے لائک سیپریٹ ہو گئی ہوں، میرا ایک بیٹا ہے وہ برٹش ہے، وہ اس کا جو باپ ہے وہ برٹش ہے، وہ بندہ نہیں ہے لیکن کسی اور سے میرا بچہ ہے وہ برٹش ہے. جی. جی. تو اس بچے کی بیس پہ کیا میں اپنا ویزا اپلائی کرتی ہوں؟ اپنی نیکسٹ ایکسٹینشن میری 1 سال بعد ہے، تو کیا اس کی ایزی مل جائے گی یا مجھے ٹائم لگے گا؟ یا میں اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے ساتھ اگر میں سپریشن شو نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اپلائی کر لوں، بہت زیادہ اچھی بات ہے. اور لاسٹ میری بات یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ایک بچہ اور ہوتا ہے اور وہ اس بندے سے پاس ہوتا ہے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، لائک اگر کوئی لیگل ہو، تو میرے برٹش بچے کی وجہ سے اگر وہ اس کا اور اپنے بچے کا گارڈین ہوتا ہے تو اس کی بیس پہ اس کو ویزا ملے گا یا نہیں؟ یہ میرے کوشچنز ہیں. بالکل جی، آپ نے بڑا کمپلیکس ایک چیز پوچھی ہے لیکن میں بہت ہی سیدھے طریقے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ. آپ میں سے کوئی کوشچنز اگر دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال میں پوچھنا نہیں چاہتا. ویری کلیئر آن دس پارٹ آف دا لا. دیٹس فائن. تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی، آپ نے 2 الگ طرح کے سوال پوچھے ہیں، لیکن پہلے میں ان کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ جہاں تک آپ کی ایکسٹینشن کی بات ہے، جب آپ اپلائی کرتی ہیں، چاہے آپ اپنے ہسبینڈ جو یا آپ کی ریلیشن شپ کسی کے ساتھ ہے ان کو شو کریں نہ کریں، ڈز ناٹ میٹر، بیکاز آپ کا بچہ برٹش ہے اور ظاہری بات ہے برٹش بچہ ادھر ہی رہے گا. آپ کا کیس آپ کے بچے کی وجہ سے ویسے ہی اسٹرانگ ہے. سو آیا آپ ریلیشن شپ شو کریں نہ کریں، اٹس اپ ٹو یو. وہ جینوئن اگر آپ کی ریلیشن شپ اس زمانے میں چل رہی ہے جب آپ کی ایکسٹینشن کی باری ہے، ضرور شو کریں. لیکن آپ کا جو کیس میں میرٹ ہے وہ آپ کے بچے کی وجہ سے آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. ریلیشن شپ آپ کی ہے یا نہیں وڈ بی این ایڈ آن، بٹ بچہ اٹ سیلف کیونکہ آپ کا برٹش ہے، ادھر سیٹلڈ ہے، انٹیگریٹ ہوا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر، یو ہیو اے ویری آرگیبل کیس ٹو گیو یو آپ کو ہر 2.5 سال کے بعد ایکسٹینشن مل جائے. تو یہ تو سیدھا جواب ہو گیا آپ کا، پیورلی بیکاز آپ کا بچہ برٹش ہے. اب اس طرف آ جاتے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ جی اگر اب میں کسی ایسے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہوں جن کا یہاں اسٹیٹس نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے آپ کا مطلب یہ پوچھنے کا اگر وہ اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں جب وہ اپلائی کریں گے 2 باتیں سمجھ جائیں. پہلی بات دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جو بندہ اپلیکیشن کر رہا ہے وہ آپ کا پارٹنر ہے یا نہیں. پارٹنر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آئدر وہ 2 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ایک ریلیشن میں جو کہ ان میرڈ پارٹنر ہوتے ہیں، یا آپ نے رجسٹرار کے پاس جا کے شادی کی ہے، بیکاز جو نکاح آپ مسجد میں کرتے ہیں اگر کیا بھی ہے یا آپ سوچ رہے ہیں وہ یہ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. تو پہلا ہرڈل یہ ہے کہ آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ پارٹنر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، یعنی کہ یا تو 2 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ 2 سال سے، یا آپ کی شادی ہوگی ہے رجسٹرار کے پاس. پہلا ہرڈل پاس ہو گیا.
سیکنڈ ہرڈل یہ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا یہاں اسٹیٹس نہیں ہے، تو جو اپینڈکس ایف ایم کے قوانین ہیں اس کے اندر وہ نہیں آتے کہ جی 18,600 آپ کی انکم ہو، یہ وہ، اس میں ضرورت ہی نہیں لانی کیونکہ امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہے، وہ وہاں کوالیفائی نہیں کرتے. ایکسیپشن ہوم آفس نے یہ دی ہے کہ آیا آپ کی اولاد برٹش ہے یا آپ کے بچے کو یہاں 7 سال ہو گئے اینڈ اٹ از انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک، یا کوئی ایسا بچہ جو آپ جس کے بایولوجیکل فادر نہیں ہیں لیکن آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے، تو پھر بھی ہم آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کریں گے. تو آپ کی جب ریلیشن شپ اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا ہے آلریڈی اور وہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں کہ ہی از ڈیفائنڈ ایز یور پارٹنر، میننگ یا آپ کی شادی ہوگی رجسٹرار کے پاس یا 2 سال سے آپ کی ریلیشن شپ چل رہی ہے، جب وہ اپلائی کریں گے جو نیچے والی کنڈیشن ہے بچے کی، وہ اس بچے کی بیس پہ کر سکتے ہیں اونلی اف ہی ہیز پیرنٹل رسپانسبلٹی ود یور برٹش چائلڈ. آئی ہوپ میں نے بڑے سمپل لفظ میں سمجھانے کی کوشش کی، اور آئی تھنک جس طرح آپ نے مجھ سے بات کی تھی آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو آئیڈیا تھا، اینڈ آئی ہوپ میں نے آپ کو صحیح ڈائریکشن انفارمیشن آپ کو صحیح دے دی اینڈ یو انڈرسٹینڈ ناؤ. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو آن دی ادر اینڈ آف دا بریک. اللہ حافظ.